انڈر میں سوسائٹی کے ماتحت یا پھر اپنے اپنے گھروں پر مجموعی طور پر الگ الگ کمیٹی تنظیمیاں جو بھی ہے سرکار بغداد کے چاہنے والے، جس سے جو بھی ہوتا ہے اس حساب سے سرکار بغداد کی بارگاہ میں نہ جانے ہزاروں کروڑوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور سرکار بغداد کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت کا ثبوت دیتے ہیں۔ اور واقعی میں جس طریقے سے سرکار بغداد کے نام کی نظر و نیاز ہوتی ہے، سرکار بغداد کی ولایت کا چرچا ہوتا ہے، آپ کا تذکرہ ہوتا ہے، ویسا اور کسی ولی کا نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سرکار بغداد کو یہ مصطلح پیشن گوئی آپ کی ولادت سے پہلے مل چکی تھی کہ آپ کا توتی یعنی آپ کا نام ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ بہرحال تو یہ سرکار بغدادی انشاءاللہ العزیز آپ کے تعلق سے آپ کی کرامتیں، آپ کے مناقب وغیرہ کو ہم مفصل بیان کریں گے، اور مسجد کی جانب سے جو نیاز ہوگی تو ان ایام میں خصوصی طور پر پروگرام بھی رکھیں گے۔ بہرحال آج تھوڑی دوسری بہت باتیں کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والی جو جمعہ ہوگی وہ سرکار بغداد کے لیے بارگاہ رسالت میں ایک بار ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حالات کے پیش نظر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے جو عوام کے کانوں تک ان کو گوش گزار ان کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہیے، اس لیے کہ اپنے اتہاس کو بھلا دینے والی یہ امت، اپنی ہسٹری کو اپنے مائنڈ سے بالکل ہائڈ کر دینے والی یہ قوم، آج اپنے فرائض کو، اپنی شان کو، اپنی عظمت سے بالکل منہ موڑ لینے والی یہ قوم، یہ امت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امہ، کہ تم بہترین امت ہو۔ لیکن جب ہم نے ہمارے پاست کو نہیں دیکھا، تعلیمات نبوی کی طرف توجہ نہیں دی، آج امت محمدیہ اس طریقے سے فرقوں میں بٹ گئی، اس طریقے سے ڈیوائیڈ ہو گئی کہ یہاں تک کہ آج ہمیں ہمارا کوئی پلیٹ فارم نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کے برخلاف آپ دوسری جماعتوں کو دیکھ لے، دوسرے مذاہب کو دیکھ لے، ان کی تنظیموں کو دیکھ لے، ایک طریقے سے جھوٹے ہونے کے باوجود آج بظاہر وہ غلبہ والی نظر آتی ہے، کیونکہ مسلمان اپنے پاست کو مکمل یہ بھول چکا ہے۔ یہ جو بھی ہو رہا ہے اب قیامت تک اگر حکومت رہے گی، قیامت تک اگر ریاست رہے گی تو وہ محمد عربی کی رہے گی۔ حضور کی ولادت نے، حضور کی تشریف آوری نے اس طریقے سے بادشاہت کے دروازے کو بند کر دیا کہ اب قیامت تک اگر کسی کا سکہ چلے گا تو وہ محمد عربی کا سکہ چلے گا، اگر قیامت تک کسی کی ریاست حکومت چلے گی تو وہ محمد عربی کی حکومت و ریاست چلے گی۔ اس لیے استاد زمن علامہ حسن رضا خان نے کہا تھا کہ بھائی آپ کا جو شعر ہے حکومت اور دبدبہ اور یہ سکہ انہی کا چلے گا۔ لیکن تو اس طریقے سے ہر قوم اپنے پاست کو زندہ کرنے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی کاوشیں، کیسی کیسی سازشیں، کیسی کیسی پلاننگیں کر رہی ہے، برسوں پرانی 25 سال پرانی پلاننگوں کے باوجود ایک وقت آتا ہے کہ ان کو کامیابی ملتی ہے۔ اگر ان کے مقابلے میں ہم مسلمانوں کو دیکھیں تو ہمارے پاس کچھ ایسا ہے ہی نہیں۔ بہرحال تو اسی لیے کچھ ہسٹری کے تعلق سے جو کہ قرآن میں ہے، جو ہمیں سمجھنا ہے، جو ہمیں پڑھنا ہے، ہماری تعلیمات سے ہم دور ہے، لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے، لوگ قرآن کے مطابق اپنی فتوحات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اہل الکتاب، اے کتابیو، اے یہودیو، اے نصرانیو، قد جاءکم رسولنا یبین لکم، تمہارے پاس وہ رسول آ گئے، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون، وہ بہت سی باتیں جو تم چھپاتے تھے ان باتوں کو بتانے والے رسول آ گئے۔
وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور تمہیں معافی دلانے والا رسول آ گیا. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. جب ہم تاریخ کو اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلی ریاست، سب سے پہلی حکومت جس کو ہم سپر پاور کہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسا سپر پاور بنایا تھا کہ پوری دنیا میں آپ کی حکومت، پوری دنیا میں آپ کی بادشاہت، ہر ایک پر آپ کا حکم نافذ ہوتا تھا. کوئی بھی آپ کی ریاست سے خارج نہیں تھا. وہ دور تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا. حضرت داؤد علیہ السلام نے جب فلسطین ارض مقدسہ کو فتح کر لیا، جس کو ہم بیت المقدس یروشلم کہتے ہیں، جیروسلم کہتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو فتح کیا. حضرت داؤد علیہ السلام کے فتح کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے شہزادے جب تخت نشین ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا فرمایا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جس زمین کو فتح کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں پر اپنا تخت بچھایا اور اس کے بعد اپنی حکومت کو پھیلایا. ایسی حکومت جانور بھی آپ کے تابع، ایسی حکومت انسان بھی آپ کے تابع، ایسی حکومت ہواؤں پر آپ کی گردش، ہواؤں پر آپ کا تخت بچھایا جاتا تھا. ہوائیں آپ کے آرڈر کی پابند تھی. بلکہ ایسی حکومت جو جنات اور شیاطین جو شریر قسم کے ہوتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک آرڈر پر ایسے کھڑے ہو جاتے تھے جب تک آپ کا حکم نہ ہوتا وہ جنات اپنی جگہ سے ہلتے نہیں تھے. تو سب سے پہلے سپر پاور حضرت سلیمان علیہ السلام. اور یہ ایسے پیغمبر ہے، ایسے انبیاء ہے جن کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، جن کو ہم بھی مانتے ہیں، جن کو یہودی بھی مانتے ہیں، جن کو عیسائی بھی مانتے ہیں. اس لیے یہ ساری لڑائیاں وہ سب اسی لیے ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا ہے. تو اس طریقے سے تو سلیمان علیہ السلام نے وہاں پر مسجد کا قیام شروع کیا اور اس مسجد کی بنیاد میں آپ نے جناتوں سے ایسا کام لیا کہ وہ جناتوں کے ذریعے آپ نے اس مسجد کی تکمیل کرائی. یہاں تک کہ جب آپ کی عمر کا آخری حصہ آیا تو آپ اپنے عصا کو لے کر ایک جگہ پر کھڑے ہو گئے. اس طریقے سے جنات آپ کے حکم کے مطابق مسجد کی تعمیر کرتے رہے. آپ کی روح قبض ہو گئی. عصا کے سہارے پر آپ کا جسم مبارک لگا ہوا ہے، لیکن ایسا دبدبا، ایسا روب تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام وصال فرما چکے ہیں، لیکن جنات کام کر رہے ہیں، ان سے ڈر رہے ہیں. جو ان کو سونپا ہے اسی کو. اور اس طریقے سے آپ کے وصال کے بعد 1 سال تک جنات کام کرتے رہے اور اس مسجد کو انہوں نے مکمل تعمیر کیا. اسی کو یہودی اپنی زبان میں ہیکل سلیمانی کہتے ہیں اور ہم مسلمان اس کو بیت المقدس کہتے ہیں. اب حضرت سلیمان علیہ السلام وصال تو آپ کا ہو چکا تھا، تو آپ کا جو عصا مبارکہ تھا وہ عصا مبارک لکڑی کا ہونے کی وجہ سے دیمک، جس کو ہم اٹھائی کہتے ہیں، دیمک نے اس کو کھانا شروع کیا تو اس کے بیج کو کھوکھلا کر دیا. لہذا اس عصا کے سہارے جب آپ کھڑے تھے، جب آپ ان بیلنس ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے آپ زمین پر تشریف لے آتے ہیں. تب جا کے جناتوں کو پتا چلتا ہے کہ سلیمان کا تو وصال ہو چکا ہے، ان کی روح نکل گئی ہے. تب جا کے پھر سے وہ اپنی حرکتوں میں وغیرہ میں لگے. یعنی ایسا دبدبا کہ روح نکل گئی ہے، صرف عصا کے سہارے آپ کھڑے ہیں، اس کے باوجود جنات کام کرتے رہتے ہیں، جنات کام کرتے تھے. تو اس وقت سپر پاور حضرت سلیمان علیہ السلام تھے. کئی برسوں تک، صدیوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بعد نبیوں کو بھیجتا رہا. بھیجتے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پھر ان یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فتح عطا فرمائی. فرعون جیسے بادشاہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم بھیجا کہ پھر سے بیت المقدس آپ جائیں، پھر سے آباد کریں. وہاں جبارین ظالم قوم ہے، ان سے آپ لڑیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پورا ذکر فرما دیا. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، یہ اسرائیل جو لفظ ہے
اسرائیل کہتے ہیں، اصل لفظ کیا ہے؟ اسرائیل. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہے، ہم ابراہیم کہتے ہیں، وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ابراہم. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کو وہ لوگ جیسوس کہتے ہیں، تو ابراہیم ہے، تو اسی طریقے سے اسرائیل ہے، وہ لوگ اسرائیل کہتے ہیں. تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور آپ کے بعد آنے والے جتنے بھی پیغمبر، ان کی قوم، ان کی جو امت ہوا کرتی تھی، ان کو بنی اسرائیل کہا گیا. اس میں یہودی بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسے انعامات کی نوازش کی تھی. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، یاد کرو اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر، کہ میں نے تمہیں سارے جہان میں افضل بنا دیا، سارے جہان میں میں نے تمہیں حاکم بنا دیا. یہ بنی اسرائیل. اس کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے، ان کی امت بنی اسرائیل کہلائی، اور اسی نسبت سے انہوں نے اس ملک کا نام رکھا اسرائیل. اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا چلتا جتنے بھی پیغمبر آئے، اب آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اب نئی ریاست قائم ہوئی. اب سپر پاور کرسچینٹی، جو عیسائی تھے وہ نصرانی تھے. چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا، تم تقوی شیار، پرہیزگاری، انبیاءوں کو مانو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانتوں کی حفاظت کرو گے، آخری پیغمبروں کی عظمت کو اپنی کتابوں میں چھپاؤ گے نہیں، ان پر ایمان لاؤ گے. یہ سارے وعدے اللہ تعالیٰ نے لیے تھے. جب انہوں نے ان وعدوں کو بھلا دیا، نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل سے، ان یہودیوں سے پھر سے وہ چھین کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دیا. تو اس کے بعد سپر پاور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، آپ کی امت وہ کہلائی. تو اس کے بعد بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا، عیسائیوں کا، کرسچنوں کا قبضہ ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو میں نے آیتیں پڑھی، وہاں پر اللہ تعالیٰ عیسائیوں کا، نصرانیوں کا، سب کا ذکر فرماتا ہے. اس کے بعد حضور کا بھی ذکر فرماتا ہے. اس کے بعد یہ لوگ آئے عیسائی، پھر یہ چلتا رہا. پھر 70 عیسوی میں، 70 عیسوی یعنی حضور کی ولادت سے پہلے 70 میں پھر سے رومیوں نے وہاں پر چڑھائی کی، اور رومیوں نے اس پر قبضہ جما لیا. اب سپر پاور یہ عیسائی کرسچن نہ رہے، پھر رومی آ گئے، اور اس کے بعد اللہ اکبر حضور کا زمانہ آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کے ذریعے بیت المقدس کو ایسا فتح کیا، وہاں پر اسلام کا ایسا پرچم لگایا، وہاں پر عشاقان نبی کی ایسی فوجیں حضرت عمر نے تیار کی کہ آج تک وہاں پر نبی کے نام پر اپنی جانوں کو لٹانے والے مجاہدین پیدا ہوتے رہتے. حضرت عمر نے اس امت میں سب سے پہلے بیت المقدس کو فتح کیا. آپ کے بعد پھر چند سالوں میں، صدیوں کے بعد پھر وہ عیسائی آ گئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک غازی، برد مجاہد، جس کو ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، 584 میں انہوں نے فتح کیا. اس کے بعد وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا. مسلمانوں کے ہاتھ میں رہتے رہتے پھر جب فرسٹ ورلڈ وار، جس کو پہلی صلیبی جنگ یا جس کو جنگ عظیم کہتے ہیں، 1914 میں، اور ان ساری چیزوں کے پیچھے یہودیوں اور نصرانیوں کی برسوں پرانی ایسی پلاننگیں تھی جس سے مسلمان ناآشکارا تھا. مسلمان، ہمارا ایمان کا حصہ ایسا ہے جس کی وجہ سے خیانت، دغابازی، فریب کاری سے ہم لوگ پاک ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو نرم بنایا. اس کے برخلاف دوسری قومیں، یہودی یہ دغاباز، فریب کاری کسی کی نہیں ہونے والی، عیسائی یہ دغاباز، فریب کاری. تو مسلمان چونکہ اپنے ایمانی نور کی وجہ سے ان کا دل پاک صاف، تو ان یہودیوں نے، برطانوی عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر شاہ فیصل اول سعودیہ کا کنگ، اس کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ کو زوال، خلافت عثمانیہ، وہ پرتگال غازی، وہ سیریز آپ لوگوں نے دیکھی ہو، دیکھتے ہیں. یہ اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا حسین حصہ ہے
جہاں پر پوری دنیا میں محمد عربی کا سکہ تھا. خلافت عثمانیہ ایسی تھی جس کے ایک آواز پر دنیا کا کوئی بھی ملک ہو وہ اپنی آواز کو نیچے کر لیتا تھا. اس لیے کہ 1920 تک اگر کوئی سپر پاور تھا تو وہ خلافت عثمانیہ اور ریاست عثمانیہ وہ سپر پاور تھی. لیکن ایک جانب عربوں کو اپنی عیاشی تو دوسری جانب عیسائی اور یہودی اور برٹش لوگوں کو پاور چاہیے تھا. ان لوگوں نے مل کر فرسٹ ورلڈ وار، جو فرسٹ ورلڈ وار کے نتیجے میں بیت المقدس خلافت عثمانیہ کے زوال کی وجہ سے پھر سے ان عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا. 1918 1918 میں خلافت عثمانیہ کا زوال ہوتا ہے اور اس کے بعد سے لے کر آج تک مسلمانوں کے جو حالات ہے، مسلمان آج تک کھڑے نہیں ہو پائے. مسلمانوں کے پاس آج تک نہ کوئی ایسا بیری نہ کوئی ایسا پاور آیا. اس کے بعد چلتے چلتے پھر 1939 میں پھر سے سیکنڈ ورلڈ وار، پھر سے دوسری جنگ ہوتی ہے اور اس ورلڈ وار کو کرنے والا جرمنی کا ہٹلر، جو کہ وہ عیسائی تھا. عیسائی اور یہودی یہ دونوں آپس میں سخت ترین دشمن. میں نے تفسیر میں نے اس میں یہاں پر جب صلاح الدین ایوبی کا ذکر کیا تھا، میں نے ایسی دشمن مطلب ایسا سمجھو کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں جو کرنا چاہے وہ کر ڈالے، لیکن اس کے باوجود جب ان کے سامنے مسلمان آتے ہیں تو یہ جمع ہو جاتے ہیں. یعنی جب مسلمان دشمن سامنے ہیں اب ہم جمع ہو جاؤ، پہلے ان کو ہم یہ کر لیں، آپس میں اپنے معاملات کو سلجھا. تو 1939 میں جب جرمنی ہٹلر نے سیکنڈ ورلڈ وار، دونوں ورلڈ وار کرنے والے عیسائی تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہم ان کے درمیان میں ایسی نفرت اور ایسی دشمنی ڈال دیں گے. مفسرین کرام فرماتے ہیں اس آیت کے تحت کہ یہی عیسائی ہے جو اس دنیا میں قتل و غارت کرنے والے، اس دنیا میں خون کی انسانی ندیاں بہانے والی جماعت تھی جو دونوں ورلڈ وار کرنے کا سبب بنے. فرسٹ ورلڈ وار یہ بھی عیسائیوں نے کیا، سیکنڈ ورلڈ وار یہ بھی عیسائیوں نے کیا. اور اس کے بعد فرسٹ ورلڈ وار کے بعد آپ کے بعد جو تاریخ آتی ہوگی، نیوز وغیرہ جو بھی ہے کہ یہودی فلسطین میں چلے گئے وغیرہ، وہ پہلے ہی سے جیسے خلافت عثمانیہ کا قیام یہ زوال ہو گئی تھی، تب سے ان کا ٹارگٹ تھا فلسطین، کہ وہ انبیاء کرام کی مقدس زمین سلیمان علیہ السلام وغیرہ ہماری جو یادیں پھر سے ہمارے پاس آ جائے. لیکن پورا فلسطین اسلامی ملک ہے، مسلمانوں کے قبضے میں، جہاں پر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا. لیکن وہاں سے لے کر انہوں نے 100 سال تک ایسی محنت کی کہ دنیا کے کونے کونے میں رہنے والے یہودی کو انہوں نے فلسطین میں بھیجا. اس کے لیے اگر اکنامیکل، آرتھک یا اور اعتبار سے جو بھی سہایتا ان کو چاہیے، انہوں نے یہودیوں کو وہ سہایتا دے کر کونے کونے سے یہودیوں کو فلسطین میں بھیجا. اور اس کے بعد جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوتا ہے، جب دنیا میں یہودیوں کی ایسی ناک کٹی، ایسے ذلیل و خوار ہوئے جہاں پر ان کا کوئی سہارا نہ بنا، لیکن ایک مسلمان جس کا دل نرم ہوتا ہے محمد عربی کے اخلاق کو ظاہر کرنے کے لیے، ان فلسطینیوں نے انسانیت کے نام پر ان یہودیوں کو اپنے ملک میں جگہ دی. ان غداروں نے، ان باغیوں نے پھر سے اس مقدس زمین پر جو کہ حقیقت میں مسلمانوں کی تھی، دھیرے دھیرے انہوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا. یہاں سے دوسری بات کہہ دوں، پھر 1947 میں، پھر 1948 میں فلسطین کو تقسیم کیا گیا، ڈیوائڈ کیا گیا. اسی جگہ میں سے پورا اسرائیل ملک بنایا گیا، یعنی ایک زمین ان کو دے دی گئی. UN یونائٹڈ نیشن وغیرہ، سیکت راشٹر سنگھ جس کو اپنے اردو میں کہتے ہیں اقوام متحدہ، ان کی سازشوں سے یہ پلان چلتے رہے. پھر سے اس کے بعد انہوں نے اور یہودیوں کو وہاں پر بھیجنا شروع کیا، یہاں تک کہ انہوں نے ایک ایکٹ نکالا کہ دنیا کے کسی بھی کونے کا یہودی اگر اسرائیل میں آ جاتا ہے تو فوراً ہم ان کو سٹیزن شپ دے دیں گے. یعنی وہ اسرائیل وہاں کا وہ رہائش ہو جائے گا، کوئی آرگیومنٹ، کوئی کنڈیشن، کچھ بھی نہیں. کیوں؟ ان کو تو چاہیے تھا کہ فلسطین میں ہم اپنی میجورٹی کو بڑھائے، جتنی ہماری میجورٹی بڑھے گی آگے چل کر اتنی ہی ہمیں
مدد ملے گی. تو یہ جو ہو رہا ہے یہ ابھی چھوٹے چھوٹے دھماکے ہیں، اس کے بعد بڑا دھماکہ ہوگا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی ہے. الملحمۃ العظمیٰ، کتاب الفتن والملاحم، حدیثوں کی کتابوں میں یہ جو چیپٹر ہوتا ہے ایسا ہائڈ اور ایسا چھپا ہوا چیپٹر ہے، چونکہ اس سے فقہ کے مسائل اور ایسی باتیں نہیں نکلتی تو ہمارے علماء اس کا مطالعہ نہیں کرتے اور لوگوں تک نہیں پہنچاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تک کی ساری پیشن گوئیاں حضور نے سب کچھ بتا دیا ہے. تو الملحمۃ العظمیٰ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ لوگ جس کو تیسری صلیبی جنگ کہتے ہیں، اور اگر صاف لفظوں میں کہیں تو تھرڈ ورلڈ وار، اور وہ جو ہوگا تیسری عظیمی جنگ وہ وہیں سے شروع ہوگی. اور اس کے بعد یہودی بیت المقدس کو بھی گرائیں گے، قبۃ الصخرہ اس کو بھی گرائیں گے، پھر سے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مسجد ہیکل سلیمانی کو بھی وہ تیار کریں گے. اس لیے کہ ان کے دماغ میں صرف ایک ہی نشہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سپر پاور تھے، پوری دنیا میں آپ کی حکومت تھی، لہٰذا ہم یہودیوں ہی کی حکومت ہونی چاہیے. اور وہ لوگ کامیاب بھی نظر آئیں گے اور اس کے بعد پھر پلٹا آئے گا، پھر مسلمانوں کی حکومت آئے گی. تو یہ سب کچھ ہونے والا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اولین قسم کے مومن قیامت تک یروشلم فلسطین میں پیدا کرتا رہے گا کہ ان کا ایمانی پاور ایسا ہوگا کہ وہ بڑی بڑی ایٹمی طاقت، بڑی بڑی ٹیکنالوجی کے سامنے بغیر کسی اوزار کے کھڑے ہو جائیں گے. یہ ان کا ایمانی پاور، اور ایمانی پاور سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ یغشکم النعاس امنۃ منہ، جب تمہارا ایمانی پاور ہوتا ہے، سامنے والا کیسی بھی ٹیکنالوجی کو لے کر آتا ہے، اس کے دل پر ایک ایسا دبدبا، ایک ایسا رعب طاری ہو جاتا ہے، اس کے پاؤں لڑکھڑا جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک انگلش کے یہ الفاظ ہیں کہ جب ہم فلسطین پر حملہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ ہر اعتبار سے مجبور نظر آتے ہیں، لیکن ان کا ایمانی پاور جو ہوتا ہے وہ ہمیں پیچھے دھکیلتا ہے. ورنہ اتنا چھوٹا سا فلسطین میں اب مسلمانوں کا بہت کم حصہ بچا ہے، اس کے باوجود نام ہے ان کا ایمانی پاور. اس کے برخلاف پوری دنیا کے مسلمان آج سوئے ہوئے ہیں، کمکرن کی نیند میں ہے. یہ آج جو ہندوستان میں ہمارے اوپر جو ہو رہا ہے ان کی تو کوئی گنتی نہیں ہے، یہ ان کی کوئی گنتی ہے ہی نہیں. مسلمانوں نے اس طریقے سے اپنی ریاست کو قائم کیا ہے، لیکن پوری دنیا کے مسلمان آج کمکرن کی نیند میں ہے. ایک جانب یہودی 50 صدی سے پلاننگ میں ہے، عیسائی اپنی پلاننگ کر رہے ہیں، تو دوسری جانب یہاں کے غیر قوم پلاننگ میں ہے. اللہ تعالیٰ تب جا کے ان کو کامیابی ملتی ہے، اور مسلمان تو ایک بس اللہ سے دعا کرو تمہارے اعمال بھی تو ایسے ہونے چاہیے کہ دعا قبول ہو جائے. وہ اعمال والے تھے 313، اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ہزاروں کو شکست دے دی. نہ ہمارے اعمال ایسے ہیں تو ہماری دعائیں کیسے قبول ہوگی. اور اسی طریقے سے عیسائی، یہ بھی چاپتر قوم، ان کا ہمیشہ پروپیگنڈا ایسا رہا ہے، جن کو برٹشر کہتے ہیں، ان کو رول شاسن کرنا اسی میں مزہ آتا ہے. کبھی 200 سال تک ہم کو غلام بنایا، کبھی دوسرے ملک کو، ان کو شاسن کا نشہ ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت حضرت داؤد علیہ السلام جس پر تشریف رکھتے تھے، فرسٹ ورلڈ وار کے بعد وہاں سے اس کو نکال لیا گیا، اسکاٹ لینڈ، وہاں سے ہائرلینڈ، پھر ہوتا ہوتا آج وہ برطانیہ ان عیسائیوں کے پاس ہے، ان کے ایک چرچ میں. اور وہاں پر جو بھی کنگ ہوتا ہے، جو بھی وہاں کی رانی، اس کی جو تاج پوشی کی جاتی ہے، اس کو اس تخت پر بٹھایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی تاج پوشی کی جاتی ہے. تو یہ یہودی لڑتے لڑتے وہاں تک جائیں گے، پھر سے وہ تاج کو، وہ تخت کو لیں گے، مسجد اقصی کو گرائیں گے، اور پھر سے وہاں پر وہ تاج کو رکھیں گے، پھر سے ہیکل سلیمانی، پھر سے وہ مسجد کو تعمیر کریں گے. تو اس طریقے سے یہ ایک اسلامی تاریخ کا حصہ ہے جس کو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو یوں لڑائیاں ہے. یہ یوں لڑائیاں نہیں ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو حضور نے پہلے سے نشان دے. حضور نے تو یہاں تک کہا ہے کہ انسانی خون کی ایسی ندیاں بہائی جائے گی
انسانوں کو سرعام ایسے قتل کیا جائے گا کہ آسمان سے ایک پرندہ آئے گا، وہ پرندہ زمین پر پاؤں رکھنے کے لیے بھٹکے گا، لیکن اس کو کہیں پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی، جہاں وہ جائے گا انسان قتل عام وہاں پر پڑا ہوگا۔ وہ اڑتے اڑتے زمین پر پاؤں رکھنے کے لیے جگہ تلاشتے وہ اتنا اڑے گا کہ اڑتے اڑتے تھکان کی وجہ سے زمین پر پاؤں تو نہیں رکھے گا لیکن وہ پرندہ مر جائے گا۔ یعنی ایسا قتل و غارت ہونے والا ہے۔ یہی نہیں، پھر بس یہ تو بیت المقدس ہے جو ہمارا کرنٹ قبلہ، جو خانہ کعبہ ہے، آج تو مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، کسی کے بھی ہاتھ میں ہو، نام کے تو مسلمان ہے، لیکن وہ بھی یہ سعودی ایجنٹ لوگ امریکی وغیرہ سے مل کر عیاشیوں میں اس کو بھی گواہ بیٹھیں گے۔ یہ لوگ ہوتے ہوتے وہاں تک جائیں گے، کہتے ہیں حضور کی حدیث میں ہے کعبہ شریف کی اینٹ کو اینٹ سے ملا دیا جائے گا، بجایا جائے گا، یعنی کعبہ شریف کو بھی یہ لوگ مسمار کر دیں گے، حجر اسود کو بھی نکال دیا جائے گا۔ اور مولا علی کی فراست نے یہاں تک بتا دیا کہ یہ سب کچھ کرنے والا یہ سیاہ فام حبشی شخص ہوگا جو ناٹا ہوگا اور اس کی پنڈلیاں موٹی ہوگی۔ یہ مولا علی کی فراست ہے، حضرت علی نے تو یہاں تک بتا دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اسلامی معلومات کے مطابق میں نے آپ کے سامنے کی۔ مسلمان جب تک حضور کا وفادار رہے گا، کوئی بھی دنیا کی قوم اس کو نہ ذلیل کر